اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بہت فضیلت والی آیت ہے اور قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت یہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یہ دیکھیں نا، یہ کرسی کا لفظ آیا ہے، واسعہ کرسیو، تو یہ کرسی کا لفظ ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اور جو بندہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی شر سے محفوظ فرماتے ہیں، اور جو ہر فرض نماز کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنے خوبصورت کلمات ہمیں صبح و شام یہ پڑھنے چاہیے۔ اب پڑھتے ہیں، اللہ وہ ہے، لا الہ اس کے سوا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، الہ کہتے ہیں معبود کو، عبادت جس کی جاتی ہے، پوجا، تو اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، جو حی زندہ ہے، قیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ قیوم کا معنی ایک اسی سے ہے، سب کو قائم رکھنے والا، جو خود بھی زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا نہیں، تاخذو آنا، وہ سمرات اللہ کو نہیں آتی، سینا کہتے ہیں، سینا کا مطلب ہوتا ہے اونگ، واو اور لا نہیں، نوم کا مطلب نیند، جیسے کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں نماز نیند سے بہتر ہے، نوم سے بہتر ہے، تو اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، لا کا مطلب لیے، اسی کے لیے، ما جو بھی، فی السماوات، فی کا مطلب میں، سماوات سما کی جمع ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی کون ہے، من ذا الذی کا مطلب کیا ہے، کون ہے، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، تو اس کی جناب میں کون ہے جو سفارش کرے، الا باذنی مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی قیامت کے دن کا چونکہ مالک اللہ رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اب وہ بادشاہ ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن جو سفارش ہوگی وہ اللہ کی اذن کے ساتھ ہوگی۔ وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے اذن کے ساتھ، باذنی۔ تو اللہ کے اذن، کون ہے جو سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ تو یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، اید ویسے اید کا مطلب ہاتھوں کو اید کہتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعنی جو کچھ یہاں سے بعض نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ہو چکا ہے، یعنی حال اور ماضی، ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ابھی ہمارے ہاتھوں کے سامنے، ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، وما اور وہ، خلفہم اور جو ہونے والا ہے، یعنی مستقبل جو ہونے والا ہے، سب، ما بینا، تو وہ کیا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، یعلم کا مطلب کیا ہے، وہ جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم، یحیط احاطہ سے، احاطہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، کس چیز کو اپنی گرفت میں لے لینا، کوئی چیز بھی، بشیء کوئی شے بھی احاطہ نہیں کر سکتی، من علم ہی اس کے علم کا۔ دیکھیں سب سے زیادہ علم والی اللہ کی ذات ہے، کوئی بھی اللہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، یعنی اللہ کی چاہت اور مرضی کے ساتھ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا علم عطا فرماتا ہے، اللہ کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ واسع کرسیو، واسع وسیع ہے، کرسیو کرسی، اب کرسی سے مراد کرسی بھی ہے، اور کرسی سے مراد اس کے مختلف معنی تفاسیر میں کیے گئے ہیں، حکومت بھی ہے، سلطنت بھی ہے۔ بہرحال کرسی کے اوپر ایمان لانا
لو، میزان، کرسی، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لہٰذا جس طرح اللہ کی شایان شان ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کرسی کی وہ کس طرح کرسی ہے اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کی کرسی کی وسعت ہمیں بتائی گئی ہے کہ کتنی وسیع ہے، اس کی کرسی وسیع ہے سماوات، سماوات دیکھیں آسمان کی جمع ہے، اب یہاں پہ صرف ایک آسمان نہیں بلکہ عربی کی جو جمع ہوتی ہے کم سے کم 3 کے اوپر ہوتی ہے، اور آسمان کتنے ہیں؟ 7 سماوات، سورہ ملک کے اندر اللہ نے شاہ فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ رب جس نے 7 آسمان بنائے، تو دیکھیں آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر، سبحان اللہ، دیکھیں کتنی کرسی کی وسعت ہے، اللہ کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کی کرسی کی وسعت کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر، لا یعودہ، اسے نہیں تھکاتی، حفظہما، ما جو ہے نا، یہ جو پروناؤن ہے نا ضمیر، یہ اس سے مراد آسمان اور زمین ہے، یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہوا، واو اور ہوا وہ، هو العلی، علی کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، عظمت والا، ٹھیک ہے، بلند، وہ بلند، علی العظیم، عظمت والی ذات ہے، وہ بلند اور وہ بلند عظمت والی ذات ہے۔ اب اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اب آپ نے نا ترجمہ ذہن میں رکھ کے جس طرح پڑھایا ہے اس طرح ترجمہ ذہن میں رکھنے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز، یعنی یہاں رک بھی سکتے ہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو، اب ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ہوول، ملا کے جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ هو الحی القیوم، جب آپ نے ملانا ہے تو پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم، تو اگر وقف کرنا ہے تو اللہ، تو آگے پڑھیں گے الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وقف کریں گے تو ارض، ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب دیکھیں، اب اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، من ذا الذی، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے یا جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، اور اس کے علم کا کوئی شے احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز، شیئن کوئی چیز، مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین کے برابر، لا یعودہ، اسے نہیں تھکاتی، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ علی العظیم، بلند عظمت والا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے، اس کو زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کریں، بار بار پڑھیں، اللہ پاک اس آیت کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔